صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ وعن عائشة ان الحارث بن ہاشم سأل رسول اللہ فقال یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی فقال رسول اللہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشد علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا يتمثل لي الملك ورجلا ويكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد ويفصم عنه وإن جبينه ليتفصم عرقا۔ ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالی کا کلام آپ کو پہنچتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے وحی سے کلام فرماتا اور اپنے احکام اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل فرماتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی ہوا کرتی ہے۔ ہم صرف لفظ وحی سنتے ہیں لیکن اس سے کیسے بذریعہ وحی کیا ہوتی ہے ایک عام انسان کو وحی کا سمجھنا دشوار ہے، کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام پر ہوا کرتی ہے اور پورے کا پورا کلام جو ہمیں پہنچا ہے اور جو دین ہمیں پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک و قلب پر بذریعہ وحی نازل کیا گیا۔ وحی کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔
ایسی چیز ہے وہ، ایسا حال یا ایسی کیفیت ہے یا ایسی وزنی چیز ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر بالفرض اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتاریں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، رأيت متصدعا من خشیت اللہ، پرزا پرزا ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ پہاڑ جو ہوتا ہے اس وحی کی وزن کے اور اس کے خوف اور اللہ کے احکام سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسا ہے وحی کا حال. تو وحی جب کہے گئی تو صحابہ اس وقت انجان کہ وحی کیا ہوتی ہے. پہلی بار ان کے سامنے ایک نبی، ایک رسول علیہ السلام پر جب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بذریعہ وحی معلوم ہوا ہے اور یہ کلام اللہ کی وحی سے آ رہا ہے. اس کی کیفیت ایک صحابی رسول آپ سے دریافت فرماتے ہیں، وَأَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنِ هِشَامٍ، عائشہ رضی اللہ تعالی روایت کرتی ہیں کہ ایک صحابی حارث بن ہاشم رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فداک ابی و امی، کیف یاتیک الوحی، کیسے آتی ہے آپ پر وحی، یہ وحی جو ہم آپ کا فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں، کیسے آپ پر یہ وحی آتی ہے. دیکھیں کیسے کیسے سوال صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے. کیف یاتیک الوحی، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احیانا یاتینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز آتی ہے، یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کو ڈنگ 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 ایسے گھنٹی بجائی جائے، سلسلہ چین، اس سے جب ٹکراؤ ہو کر کے آواز آتی ہے. فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی آواز ہے، وہ مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے، وہ مجھ سے ختم ہوتی، جب مجھ سے ختم ہوتی ہے اس حال میں کہ میں اسے جو کہا گیا یاد کر چکا ہوتا ہوں. یہاں تک وہ آواز گھنٹی کی بجتی ہے، یہاں تک کہ اس میں جو کلام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما لیں. اور کبھی ایک موقع میں اس طرح آتا ہے اور کبھی دوسرا ایسا موقع ہوتا ہے، ایسی صورت ہوتی ہے کہ اور کبھی فرشتہ میرے سامنے مرد کی شکل میں آتا ہے. فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے روبرو آتے ہیں. کبھی فرشتہ میرے سامنے مرد کی شکل میں آتا ہے اور وہ مجھ سے بات کرتا ہے. وہ جو بات کرتا ہے اس میں وحی ہوتی ہے،
اور مجھ سے بس میں اس کی بات یاد کر لیتا ہوں. جو وہی کی باتیں ہوتی ہیں وہ جب وہ کہتا ہے تو میں اس کو یاد کر لیتا ہوں. عامت الناس جو کچھ نہیں جانتے، لے مین اس کو اللہ کی وحی کیا ہے اور کیسے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کے کچھ بات کرتا ہے اور اس کو میں ایسے ہی یاد کر لیتا ہوں اور مجھ سے بات کرتا ہے پر بس میں اس کی بات یاد کر لیتا ہوں. اور یہ جو باتیں ہیں اس کو عام انسان کی سمجھ میں آنا مشکل ہے، لیکن چونکہ ہمارا دین ہے اس میں وہی ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوا کرتی ہے اور پورے کا پورا قرآن بذریعہ وحی نازل کیا گیا. اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے تاکہ یہ وحی کیسے آتی ہے سمجھے. ایسی ثقیل چیز ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر سخت ٹھنڈے سردی کے شدید ٹھنڈی کے دنوں میں جب وحی نازل ہوتی تو اس کے وحی کے ختم ہونے پر آپ کی پیشانی پر پیشانی پسینے سے شرابور ہو جائے. اتنی شدید گرمی آپ کے اندر شدت سے پیدا ہوتی کہ پسینہ چھوٹتا. آپ کے پیشانی مبارک پر خطرات پیشانی پر ظاہر ہوتے تھے، ٹھنڈ سے ٹھنڈ کے گرمی. یہ ایسی وہ چیز ہے کہ آپ کا قلب مبارک کیا پہاڑ کرے کہ ایسے وزنی وحی کو اور فرشتوں کے نزول کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا. یہ ہے آپ کے شان ایسی کہ دوسرے صحابہ کو دوسرے انبیاء کو اس طرح نہیں بلکہ جدا جدا طریقوں سے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آواز باہر سے آیا کرتی تھی اور آپ اس کو سن کر کے جواب دیتے یا کلام کرتے تھے. اور وحی کی نوعیت ہر نبی کے ساتھ مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی، اور کئی اقسام وحی ہے جو ہم وحی کا سائیکل کیسا ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ علم کی اور وقت کی ضرورت ہے کہ سمجھیں کہ کیا ہوتی ہے. ہر حال اب یہ سمجھیں کہ اتنی آسان بات نہیں ہے. ایک فیلڈ کریٹ ہوتا ہے جس میں وحی جب آتی ہے تو دوسرے حدیث میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک جھکاتے تھے اور جتنے بیٹھے ہوئے صحابہ ہوتے تھے محفل میں پورے کے پورے اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے جب تک وہی آ کر بات پوری نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے قلب مبارک پر نزول ہوتا ہے اور پورے کا پورا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں پہنچایا ہے. اس کے لیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان میں ہے کہ اتنا بڑا کرم آپ نے ہم پر فرمایا. لیے قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر
احسان فرمایا، ایسے نبی کو ہمیں عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ. لا الہ الا انت یا اللہ، 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 لا الہ الا انت یا اللہ. استغفرک یا اللہ، 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 استغفرک یا قادر، 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 استغفرک یا قادر،
أستغفرك يا قادر 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 هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر
المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. یا اللہ 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 یا قادر 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 یا قادر. اس لفظ کے تعلق سے ایک لفظ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. قادر قدرت والا، قدرت رکھنے والا، جو چاہے کرنے والا، جو بھی وہ ارادہ کرتا ہے کن فیکون، ہو جا کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ایسی قدرت رکھنے والے کو قادر کہتے ہیں. اس لفظ کو ہم غلط تلفظ کرتے ہیں، قادر 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 نہیں، یہ لفظ ہے قادر. قادر نہیں بولا، قادر ولی بھی نہیں، قادر. قادر ولی یا قادر لفظ ہے قدرت والا. قادر قادر نہیں، قادر کا لفظ اور تلفظ سے کہنا غلط ہے.
قادر نہیں کہنا بلکہ قادر کہنا. قادر. یا قادر 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 یا قادر. صلی اللہ علی سیدنا محمد الفتح. 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الفتح. وسلم علیک. اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر الفلی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى أرواح سلاطين حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدینی رحمت اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم هوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق کافا یا عین صاد و بحق حامیم عین سیحا ثم بکمن عمین فهم لا یرجعون ثم بکمن عمین فهم لا یعقلون ثم بکمن عمین فهم لا یبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفیکهم اللہ وهو السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.